बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जूं के तूं हैं और मामलात अभी आगे नहीं बढ़ रहे, तातुल का शिकार हैं। आज भी मुज़ाकराती कमेटी जिसने जाना था मिलने के लिए बानी PTI से अडियाला जेल में, वो वहाँ पर न जा सकी, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। और इसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी तेज़ किस्म की तेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई PTI के रहनुमाओं की तरफ से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है वो नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया और ये भी अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये हुकूमत 3 या 4 महीने की मेहमान रह गई है। और इसके अलावा बानी PTI के लिए ये ऑफ़र कौन लाया जिसमें कहा गया था कि फ्रॉम अडियाला टू बनी गाला, इसकी जो है वो आज तस्दीक हुई है। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि खुफिया पैगामात जो है वो कौन पहुंचाता रहा। बहरहाल इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के मुकदमात का केस जो है उसमें आज आइनी बेंच की समाअत हुआ। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने आज बेंच के सामने क्या गिले शिकवे किए, ये सब जिक्र करेंगे। और एक मुसाफ़ा जो है वो तनकीद का निशाना बन रहा है, आखिर क्या वजह है, उस पर क्या अपडेट्स हैं, वो भी हम मौज़ूए बहस लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले सर शामी साहब, आज मुज़ाकराती कमेटी नहीं जा सकी, नहीं मुलाकात हुई, और उसके बाद ये जो लोग थे कमेटी के मेंबरान थे जिसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, इनके जो PTI के रहनुमा हैं शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर ज़रा सुने कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। खान साहब जिस तरह सिविल डिसोबीडियंस का अनाउंस कर चुके, वो सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक आज भी इंटैक्ट है। मुल्क हमारा डामाडोल सूरत हाल में है और तशवीश है मुल्क में, और इसका सिर्फ वाहिद हाल यही है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। 3-4 महीनों की ये मेहमान हुकूमत है जो अलकादर पे आप आ जाएं। ये वही केस है जिसमें के खान साहब पे अभी जिसका कि फैसला अनाउंस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये हमें इसकी बहुत तशवीश है कि इसकी जजमेंट फौरन आनी चाहिए। जब आप इस तरह के फैसले कराएंगे और जिस तरह से हो रहे हैं, ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा, उड़ान का प्रोग्राम देते हैं, ये सारा फ्रॉड है। खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं कि वो आखिरी आदमी होंगे जो जेल से बाहर आएगा। वो अपने असीरान के लिए हर लम्हा लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके साथ खड़े हैं। जब तक खून का हिसाब हमें नहीं मिलेगा जो 26 नवंबर को बहा, इस शहर में बहा, और कोई बात नहीं हो सकती। जी शामी साहब, मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए, ये PTI जो है बार बार कह रही है, लेकिन हो नहीं पा रहे मुज़ाकरात। मुलाकात तो हो जानी चाहिए थी। राना सनाउल्लाह साहब भी ये फरमा रहे थे। जी हाँ, कल यही कह रहे थे, 1-2 रोज़ में हो जाएगी। हाँ जी, कह रहे थे कि कुछ मामलात हैं, वो इंतजामात किए जा रहे हैं मिलने के लिए। और इरफान सिद्दीकी साहब भी यही कह रहे थे। तो मुलाकात तो हो जानी चाहिए थी, और अगर नहीं हो सकी थी तो हुकूमत को ऐलान करना चाहिए था कि इस वजह से नहीं हो सकी। तो मुलाकात को तो यानी उसमें खलल डाल के को मुज़ाकरात को खंडत में नहीं डालना चाहिए। ये तो कोई मुनासिब बात नहीं होगी। लेकिन बाकी तो फिर अब हर शख्स अपने ख्यालात के घोड़े दौड़ा रहा है। अब वो कल मैं सुन रहा था जुनैद अकबर साहब, उनके PTI के लीडर हैं, बड़े PTI वहाँ से APK से, वो कह रहे थे कि हमारी अपनी लीडरशिप जो है कॉम्प्रोमाइज्ड। ये बात पहले भी उनसे पूछा जा रहा था कि ये कौन पैगाम लेके जाता है इधर उधर से, और कौन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें करता है। डील की हमारे जो लीडर है ना, उन्हीं में से लोग लेके जाते हैं और वही लोग राब्ते में हैं। तो PTI को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। देखिए ना, अब आज हमारे बड़े बाखबर अखबार नवीस हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी जी, उन्होंने तो लिखा है कि PTI जो है इसको मामलात को आगे बढ़ा रही है और तैयारियां कर रही है एहतजाज की। फिर इस्लामाबाद में धावा बोला जाएगा, फिर कॉल दी जाएगी, फिर हंगामा उठाया जाएगा, एक प्रोपेगेंडा, उसका बाजार गर्म होगा और सोशल मीडिया हरकत में आएगा। बजाय इसके कि सोशल मीडिया को रोका जाए, उसको मज़ीद तेज़ किया जाएगा और हमारे अदारों को निशाना बनाया जाएगा। और जब फिर ट्रंप आएंगे तो उस वक्त यहाँ एक बड़ा गर्म हो चुका होगा बाजार सियासत। अच्छा। और फिर उनके लिए इंटरवीन करना आसान हो जाएगा। अच्छा। बयान दें कि भाई यहाँ बुनियादी हुकूक जो हैं उनको खतरा है। ये सारा नक्शा उन्होंने खींचा है। अब
ضروری نہیں کہ سارا معاملہ ایسے ہو، لیکن خدشات ہیں نا، پی ٹی آئی کے اپنے خدشات ہیں، پی ٹی آئی کے مخالفین کے اپنے خدشات ہیں، تو ان خدشات وہ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سلیم احمد کا شعر ہے کہ تمہارے نہ آنے پر دل میں کتنے کیا وسوسے ہیں، تو کتے رات بھر بھونکا کیے ہیں، تو وسوسے ہیں وہ بھی بھونکتے ہیں نا۔ پرائم منسٹر نے اس کا اظہار کیا تھا نا، وسوسے ہیں ان کو بھی وسوسے ہیں، تو سب وسوسہ تو ہر ایک کو ہے، تو اب دیکھنا چاہیے کہ اب ناک کی سیدھ میں چلے، اور بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہو جائیں۔ آج تو بڑی دھوم مچائی ہمارے جاوید چودھری صاحب کے کالم نے بھی، انہوں نے کہا کہ باب ووڈورڈ جو بڑا مشہور اخبار نویس ہیں، وہاں کے کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، نکسن کے اور وار آن ٹیرر بھی لکھی، اوباماز وارز بھی لکھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے جو ایک ملٹری اٹیچی سے انہوں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے، انہوں نے کتاب اپنی کے ایک صفحے کا حوالہ دی، 328 صفحہ پڑھ لیجیے، اس میں لکھا ہوا تھا، یعنی بائیڈن کی اور جو بات چیت ہو رہی تھی، اس وقت نائب صدر تھے نا جو بائیڈن، نائب صدر، ہاں جی، اور اب اس گفتگو میں براک اوباما اور جو بائیڈن، باراک اوباما کی ان کی، اور پاکستان کا معاملہ زیر بحث تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پہ نظر رکھنی ہے، اس کو فکس کرنا ہے، ایک طرح سے مکو ٹپنا ہے اس کا، لیکن پتہ نہ چل جائے کسی کو، اور بڑا ایک احتیاط سے کام کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ہوا میں اڑ رہی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہم نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اچھا، مقابلہ ہم نے کرنا ہے اتحاد کے ساتھ، اچھا، یقین کے ساتھ۔ عمران خان صاحب جو ہیں، اب لوگ تو ان کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات بھی ہیں۔ دیکھیے کرکٹ کے میدان میں بھی، سوشل سروس کے بھی، اس میں انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بڑا اونچا کیا، اور ان کا دل بھی پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، ان کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ان کے ارد گرد کون سے عناصر ہیں، اور کہیں یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا جو امریکہ میں جو سرگرم لابیز ہیں، وہ کہیں معاملات کو خراب کرنے کے درپے تو نہیں۔ تو عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ سر لیکن آپ کہہ رہے ہیں محب وطن پاکستانی ہیں، انہی محب وطن پاکستانی کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر کہا گیا نا کہ یہ مطلب ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ کبھی آرمی چیف کو، موجودہ آرمی چیف کو، وہ کبھی یحییٰ خان سے ملا رہے ہیں، کبھی تنقید کر رہے ہیں، ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور ایک طرف اتنی شدت کے ساتھ وہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یحییٰ خان سے اگر ہم کو ملا رہے ہیں، خود کو شیخ مجیب الرحمان سے ملا رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کا کیا حشر ہوا پھر؟ آج شیخ مجیب الرحمان کہاں ہے نا؟ پہلے تو ملا بھی رہے تھے، وہ تو پھر اقتدار ان کا جو تبدیلی آ گئی وہاں بنگلہ دیش میں، اقتدار ان کا کیسے ختم ہوا، اور اب ان کی بیٹی جو ہے اس کی کیا درگت بن رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے بانی نہیں ہے بھائی، ان کا نام ہٹا دو ٹیکسٹ بک سے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی مثالیں نہ دیں۔ یہ ہمارے عاصم منیر صاحب کیسے یحییٰ خان ہو سکتے ہیں؟ یحییٰ خان تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ملک پہ ان کا قبضہ تھا، وہ تو اپنا فرائض ادا کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 مارشل لا ہے اس میں سب سے جو خوفناک مارشل لا تھا وہ یحییٰ خان کا مارشل لا تھا۔ نہیں، خوفناک تو تھا نتیجے کے اعتبار سے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ اس کو یعنی آج کل کے حالات پر کیسے آپ اس کو منطبق کر سکتے ہیں؟ آج آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے، آپ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، بالکل، آپ کی اپوزیشن کا کردار ہے، ٹھیک ہے، آپ جیل میں ہیں، آپ کی مشکلات ہیں، آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن مقدمات میں ریلیف بھی مل رہی، تو آپ کوئی مقدمہ ایسا نہیں، اور یہ بھی تو ابتدائی عدالت ہے، پھر آپ کو اپیل کا حق ملے گا۔ اور آج بھی میرا خیال ہے کئی تو ورکرز ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے، اور درجنوں کی تعداد میں رہا ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر آپ جد و جہد کیجئے اور اس کے اندر اپنا قدم آگے بڑھائیے، تو ان کو بھی لازم ہے کہ وہ معاملات پر گہری نظر رکھیں اور پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں، اور حکومت پر بھی لازم ہے کہ وہی جو دیکھیں جو رعایتیں ہو سکتی ہیں، جو ان کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں وہ فراہم کی جائے۔ تو اب لیکن ابھی تو بات چیت جو ہے وہ ذرا کھنڈت میں پڑ گئی ہے، سر یہ کی جانی چاہیے کہ 1-2 روز میں یہ معاملہ آگے چل پڑے گا اور یہاں بریک نہیں لگے گی۔
آج سر جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایک طرح سے 3 رخی حکمت عملی جو ہے وہ بتائی ہے. یہ کہ پی ٹی آئی جو ایک تو عدالتی جنگ پر یقین رکھتی ہے, یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی. احتجاجی سیاست اپنی جگہ قائم, بیرسٹر غور بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو تحریک ہے سول نافرمانی کی وہ تو چل رہی ہے, روکی نہیں ہے, اور ساتھ میں مذاکرات بھی چل رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ چل سکیں گی؟ چلتی ہیں نا. آپ دیکھیں وہ دیکھیں نہیں آپ نے اسٹیج پہ ہوتے ہیں نا جادوگر, وہ گیندے لہراتے ہیں نا, 3-4 گیندے یک وقت تو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پکڑ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ دو ہی ہوتے ہیں, ہاتھ دو ہی ہوتے ہیں. تو یہ جادو کا کام ہے. سیاست میں بھی بعض اوقات جادو چلتا ہے, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. سیاستدان اسی طرح کرتے رہتے ہیں. اچھا, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ہمارے فوج ہماری جو ہے نا, ہمیں جو بھی اختلاف ہو, بہت اختلاف ہے. ہماری فوجی قیادتیں جو ہیں انہوں نے بار بار ملک کے دستور سے کھلواڑ کیا اور ملک کو نقصان پہنچایا ہے. اور پھر فوجی ماشاء اللہ تھا, فوجی حکمران تھا جب سقوط ڈھاکہ کا المیہ پیش آیا. آپ دیکھیں وہاں پاکستان کی فوج 35-40 ہزار فوج تھی. تو اس میں آپ فوجی کارروائی اور ہر ایک شخص آپ کو روک رہا تھا. صاحبزادہ یعقوب خان جو وہاں کے انچارج تھے, ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر تھے, وہ کہہ رہے تھے بھائی ملٹری ایکشن نہیں کرنا, ملٹری ایکشن نہیں کرنا, حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. اور وہاں جو گورنر تھے ایڈمرل ارسل, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے. جی او سی تھے خادم حسین راجہ, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. راب فرمان علی, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. تمام فوجی افسران جو مشرقی پاکستان میں تھے وہ یحییٰ خان کا ہاتھ روک رہے تھے. خدا کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلا لو, خدا کے لیے ملٹری ایکشن نہ کرو, بہت نقصان ہو جائے گا. اور انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی, ٹیلی فون نہیں سنتے تھے. اب صدر یعقوب وہاں فون کر رہے ہیں, وہ سن نہیں رہے. کسی اپنا گورنر آسن ہے, ان کے فون کا جواب نہیں آ رہا, اور دھت بیٹھے ہیں, تو کہتے ہیں نشے میں بھی, ہر نشے میں. تو آپ دیکھیں کہ اس کا بعد نتیجہ کیا نکلا. نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو ایک داغ تو لگ گیا نا ہماری تاریخ میں. بالکل. آج ہم جتنا بھی اس کو انٹرونشن بھی ہوئی نا سر, دیکھیں نا کمزوری دکھائی تو انٹرونشن بھی ہو گئی. جتنا آپ دھو لیں اس کو, جتنے بھی آنسو بہا لیں, یہ آنسو جتنے بھی بہا لیں, داغ دھونا کوئی آسان ہے؟ صحیح بات. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی ماشاء اللہ نے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہمیں اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اپنی فوج کو کمزور کر دیں. یعنی ہماری سیاست کے مسائل ہیں, معیشت کے مسائل ہیں, تو فوج, اگر فوج آج خدا نہ خواستہ آپ کمزور ہو جائے, پاکستان کا کیا مانے گا؟ کیا پاکستان مضبوط ہوگا؟ سر پھر یہ بار بار تو پاکستان فوج کو نشانہ بنانا, فوج کی قیادت پر تنقید کرنا اور بے سروپا باتیں کرنا, تو خان صاحب اپنے آپ کو سنبھالیے. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے, آپ کے مخالفوں کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو آگے بکٹٹ آپ اگر بھاگیں گے, دوڑیں گے, تو پھر آخر تو کھڈے ہیں رات میں, بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. فوج سیاستدانوں کا احترام کرے اور سیاستدان فوج کے احترام کرے. لیکن اب تو یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, 9 مئی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں نا, اگر آپ نہ فوجی تنصیبات پر حملے کرتے تو یہ نا ہم یہ دن دیکھتے جو آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور جو معاملات ملٹری روزے سے آئے نا, میں جو سوختہ ساما ہوں, تو یہ روزے سے آئے, خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. ہم نے, آپ لوگوں نے یہ جو نعرے لگا کے دل فریب اور فوج کے ساتھ متھا لگایا ہے, اس پہ حملے کیے. کوئی دنیا کا ملک یہ برداشت کر سکتا ہے؟ اس طرح وجود کو قائم رہ سکتا ہے؟ تو آپ یہ اپنی غلطیوں کا احساس کریں, اپنے راستے کو کشادہ کریں, آگے قوم کو جوڑیں, قوم کو توڑے نہیں, تاکہ ہم جو بیرونی سازشیں ہیں ان کا بھی مقابلہ کر سکیں. ابھی تک سپریم کورٹ میں اب یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو فوجی ملٹری کورٹ میں جو سیویلینز کے ٹرائل ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. بالکل. اب وہ ٹرائل تو سارے کئی کو ہو گئے, ان کو سزائیں بھی ہو گئیں, اب ان کی سزائیں جو ہے کئی معاف بھی ہو گئی, کئی نے معافی نامے بھی داخل کر لیے. اب تو دیکھا فیض حمید صاحب کا فیصلہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر بھی پھر قرہ فال ان کے نام نکل آئے. تو اب یہ ساری بحث اب سپریم کورٹ میں تو جاری ہے کہ بھائی, اور آج بھی وہاں گرما گرم بحث ہوئی. ہاں جی. حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی وہاں پر آج جو ہے, ان کے تو بھئی حسان نیازی صاحب کے والد ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. السلام علیکم نیازی صاحب.
वालेकुम सलाम जी। नहीं साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, ये जो फौजी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं या चल चुके हैं इनके बारे में, तो क्या आपने फिर आप भी वहाँ मौजूद थे और आप रोस्ट्रम पर भी आए, तो क्या बात हुई? शामी साहब, मेरा तो आज का तजर्बा को इतना जो है जिसको कहना चाहिए कि खुशगवार नहीं रहा, खुशगवार नहीं रहा। कि मैं वहाँ कोई प्रेयर लेके गया था और ये कि मुझे वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ तवक्कुआत थी। मैंने 2-3 मारूजात रखनी थी, उनको नोटिस में लानी थी। अच्छा, और वो बिल्कुल मौका मुनासिबत से बिल्कुल सही थी। और वो ये था कि जी मिलिट्री कोर्ट का जो केस था, जब वो आखिरी छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच बर्खास्त होने लगा, तो मेरी एक आवकात थी कि जी आप बच्चों को जो कि 1 साल से अगर वो वहाँ पे मिलिट्री कस्टडी में है, तो टेक्निकली प्रैक्टिकली वो फिजिकल रिमांड पे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के वो हॉस्टेजेस हैं या जरगमगाली है, क्योंकि आपने फैसला दिया था कि आप हेयरिंग करें और फिर फैसला ना दें। हेयरिंग तो उन्होंने मेरा ख्याल दिसंबर जनवरी में वो जितने भी उस वक्त 105 बच्चे थे सबकी मुकम्मल कर ली। तो उसके बाद मरहलावार एक वक्त 20 रहा हुए, फिर उसके बाद ये जब डिसीजन आ गए तो सारे बंदों को जो है उनकी सजाएं भी सुना दी और कुछ ही माफ़ करके बाकी को उन्होंने जेल में मुंतकिल कर दिया। अब वो जब किया गया था तो उसके पीछे स्पिरिट थी, वो ये थी कि जब जेल में आएंगे तो उनको वो हकूक मिल जाएंगे जो कि एक जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को हासिल है। वो नहीं मिले तो मैं ये ख्याल था कि आज जब मैं जाऊँगा तो सुप्रीम कोर्ट मेरी मुंतज़िर होगी, क्योंकि ये दरख्वास्त ही मेरी थी और वो कोई ये नहीं था कि मुझे ये चाहिए था। वो एक बिल्कुल आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन मैं कहता था कि इनको किसी बनने लगाएं, क्योंकि वो बड़ी एक कोर्स कंडीशन में जो कैदी आप गैरेज में जाके मिलते थे, जो कैदी जेल में गए हैं, बता दूं, जो कैदी जेल में गए हैं उनके साथ कैदियों के साथ सलूक नहीं हो रहा। नहीं शामी साहब, ये 4000 कैदी है ना कोट लखपत में, तो वहां पे ये जो 28 लड़के मुंतकिल किए गए हैं ना, या 27 वहां से गैरिजन से, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, इनको अलहदा रखा गया और सब जेल है, जेल के अंदर। और ये हाई जो सिक्योरिटी जो कैदी हैं जहाँ पे लश्कर तैयबा के या TLP के या इस तरह के लोग हैं, तो ये बताया गया कि जो मिलिट्री के सजा याफ्ता है उसको हम डिफरेंट ट्रीट करेंगे। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मतलब मुझे ये नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट, और जब ये था जब छुट्टियों के अंदर ये फैसले आ रहे थे, जब कोर्ट की छुट्टियां थी, तो मुझे एक आसूदगी थी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुने होंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आपका क्राइटेरिया क्या था कि गिल्टी 10 साल, गिल्टी 2 साल, गिल्टी 5 साल, टप्पा लगता है गिल्टी 1 साल। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इसी को ग्राउंड होगी, तफसील होगी, वो हमें नहीं दी गई थी। टीवी पे सजाएं सुनाई गई थी। आपको खुद ब खुद वो भी सिर्फ नोटिस लेंगे, आपको तफसीली फैसला नहीं मिला। नहीं, वो तो शामी साहब को क्या मिलना था, यही तो सुप्रीम कोर्ट खुद हमसे पूछ रही है। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम होना चाहिए था, क्योंकि ये इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ थी और आ रही थी। और मेरा ख्याल है कि हमारे जजेज हमें मुख्तलिफ औकात में दिखाते रहते हैं कि वो मीडिया से गाफिल नहीं है और उनको हर खबर की और उसके ऊपर जो है नज़र है। अच्छा, मुझे जब मैं खड़ा हुआ, और दूसरा ये था कि ज़ाहिर है कि अगर हुआ है तो हमें बताया जाए अगर लाहमल क्या है। हमारी अजम्पशन थी या जो कहा जाता था कि एक अंदर अपील हो गया, या माफीनामा दे दें या अपील कर दें। तो चूंकि कुछ बच्चों ने अपील करनी थी तो उसके क्या है जो रूल्स है, क्योंकि पहला केस जो था वो भी कोई ओपन कोर्ट नहीं थी। वहाँ पे जब पहला डिसीजन हुआ है उसमें किसी को इजाज़त नहीं थी, ना फैमिली को, ना सुनने की, ना उसकी। मुझे नहीं पता कि आया ये फैसला मुलजमों को सामने बिठा के कोर्ट ने नोटिस किया है या नोटिस दिया गया। तो मैं जब खड़ा हुआ तो मुझे जो सबसे, अब मुझे आप भूल गया हूँ, मुझे तकलीफ हुई कि हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं जो बेंच को हट कर रहे थे, जब मैं खड़े हुए तो मुझे कहते हैं जी, मैंने कहा जी मुझे 1 मिनट दे, मैं आपसे बात करता हूँ। कोर्ट उस वक्त ज़्यादा इन बिटवीन में बोल नहीं सकता था और ये टॉपिक आया नहीं था। मैं एक्सपेक्ट करता था कि सुप्रीम कोर्ट बैठती कहेगी कि हाँ भाई आपने फैसले सुनाए हैं तो उसके बारे में क्या है, कोई तफसील दिया है उनको, नहीं दी, क्या सूरत हाल है। खैर वो तो इतना इशू नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा कोर्ट से पिछले 6-7 दफ़ा उन्होंने मेरी बहुत ही मेहरबानी की, शफकत फरमाई, मुझे सुना और हर दफ़ा मेरे साथ मेरी जो ग्रीवेंसेस थे उसको किसी न किसी हद एड्रेस किया गया। और ये फैसला जब उन्होंने पिछली दफ़ा भी मेरे ही कहने पे उन्होंने कहा जी इनके फैसले सुनाओ, उन्होंने ये कहा ना कि आप सियासी बात करेंगे, मुझे फरमाते हैं अब देखें शामी साहब, उन्होंने कहा जी आप मुझे आप
پھر اس کو سیاسی جو ہے نا اس کو سیاسی بات کریں گے. اب مجھے بڑے انسلٹنگ لگا. اب میں ان سے عمر میں پڑھا ہوں, انہیں پتہ ہے کہ جس بندے کے بچے کو 10 سال سزا ہوئی ہوگی اس کو سیاست کی فکر ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ جو منتقلی ہے نا ایک جج کو, ایک جو شہری ہے پاکستان کا, اس کی جو فیلنگز ہے وہ ہمارے ہاں کر ہی نہیں پائے. میں آج تک ان کو اس لیے کہتا تھا کہ مجھے سنا تھا کہ شاید وہ منتقل کر دیا تھا کہ یہ وکیل نہیں بول رہا, ایک باپ بول رہا ہے. ایک بچہ اس کا ملٹری کسٹڈی میں ہے, میں جا رہا ہوں, میرا آپ کو پتہ ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ میرا سیاسی موقف جو ہے وہ اس کیس کی تقدوں میں نگیٹ ہو رہا ہے. میں تو آپ کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس ساری چیزوں کو ناقد رہا ہوں, لیکن جب میرا بیٹا پھنسا ہے تو مجھے اپنی ترجیحات چینج کرنی ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری کوئی سیاسی اینگلنگ نہیں ہے. مجھے آپ کہیں, میں نے آپ سے کب بات کی ہے سیاسی؟ آپ مجھے بھری کورٹ میں کہیں کہ آپ آگے سیاسی باتیں شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, میں سیاستدان ہوں, تو پھر آپ نے میں ایک چھوٹا میڈیا سے ماڑا موٹا تعلق ہے, میں حقیقت بڑا دل گرفتا ہوں, بڑا پچمڑتا ہوں. مجھے اتنی تکلیف ہوئی سے ایک لفظ سے کہ انہوں نے میرے بارے, میری ساکھ کو, میرے اپنی پرنسپلز ہیں اور میری جو کیفیت ہے ان کو ایک اتنے سینئر ہمارے آنریبل معزز جج صاحب جو وائلیٹ کرے. ان کو پتہ ہے میں نے کبھی سیاسی بات نہیں کی, ان کو پتہ ہے کہ میں اپنا رونا رو کے آتا ہوں, انہیں پتہ میں ایک وقا ان کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو یہ سمجھا مجھے آج بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے گزارش نہیں کی, وہاں دیکھیں جو عدالت عظمیٰ ہے اس کا اپنا احترام ہے, اس کا آداب ہے, اس کا وقار ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی بات کرنی پڑے گی نا. یہ ضرور کیا کہ جی جیسے مظہر صاحب نے اتنا کیا. میری ایک بات سنی, میری 3 معروضات تھی. پہلی بات یہ ہے کہ جی ہمیں یہ ان کو جو ہے جیل مینول کے مطابق وہ جیل ٹریٹ کیا جائے. تو جیسے مظہر صاحب نے اور ایک دو جسٹس صاحبان نے کہا کہ اچھا آپ کو نہیں مل رہے, انہوں نے کہا بھائی یہ سزا یافتہ قیدی. انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلایا, انہوں نے کہا کل تک ہمیں بتائیں کہ ان کو جیسے مینول کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ایڈریس ہو گیا. دوسرا مجھے بات کرنے نہیں دی گئی جو میں نے کہا تھا کہ مجھے وکیلوں کو ملنے دیا جائے, کیونکہ اب 10 سال سزا ہوئی ہے اور یہ بھی نہیں پتا اس کی گراؤنڈز کیا ہیں. تو آپ اس کے بعد ہمیں وجوہات نہیں بتائی جا رہی, تفصیلی فیصلہ نہیں. تو جیسے مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ اچھا آپ کو وجوہات نہیں بتائی گئی, بڑا اچھا کیا, لیکن یہ پتہ سپریم کورٹ کے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا. دیکھو پوری پاکستان کا جو ہے ان کے اوپر نامیاں ہیں, درست ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہماری سوائن تک ہے. دیکھو فاضل, دیکھیں نا ہماری سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی, ذرا احتیاط سے, ادب سے. ہاں جی, ہیومن اینگل بھی تو ہوتا ہے نا, ایک انسانیت کے ریلیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, عدالتیں تو یہی کہا جاتا ہے نا, جذبات نہیں دیکھتی, فیلنگز نہیں دیکھتی. ہاں جی سر, اب پھر آگے ان کے اپنے بچے بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کریں کہ بچے اس طرح کریں کہ ان کی جذبات کے مخالف کو بات کریں, تو کیا ان کے جذبات سو جائیں گے؟ اور ویسے بھی میں پاکستان کا شہری ہوں اور اپنی یہاں پکا لے کے گیا ہوں. میں توقعات میں تو اندر سے پڑھا تھا کہ جی جیسی چھٹیاں ختم ہوگی سپریم کورٹ بیٹھے گا اور خود بخود اس بات کو اٹھائیں گے اور کہیں گے بھئی ہمارا حکم تھا, آپ نے اس کے بعد کیا رپورٹ دے اس کے بارے میں. اب آپ کو تفصیلی فیصلہ ملے گا, اس کا کوئی حکم جاری ہو اس بارے میں؟ شاملہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. کل میں جاؤں گا, کل انہیں ایڈوکیٹ جنرل میں اس سے جاؤں گا. میں کو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میرے کو سننے, کل پھر سماعت ہے, میں بیٹھوں گا اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتانا ہے سارے کیس روک کے کہا ہے کہ کل پھر سماعت ہے, کل پھر سماعت ہے. یہ کل سماعت تو عامی اس کی ہے نا, لیکن ان بٹوین میرے کہنے پہ ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ کل تک آپ بتائیں کہ جو قیدی 28 آپ کے پاس ہیں. میں لاہور یہ تک کہہ سکتا ہوں, باقیوں کے ساتھ بھی بیچاروں کے ساتھ جو بچے کچے رہ گئے 50 کے قریب, ان کے ساتھ بھی شاید یہی ہو. تو وہ انہیں پوچھیں گے کہ جیل مینول کے مطابق ان کو قیدیوں کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں. آپ اندازہ کہ قیدی 10 سال کیا وہ اسی کنڈیشن میں اس کو رکھا جائے گا نہ ان کو. اب آپ مطلب کہ وہ بیرسٹر ہے, وہ LLM ہے, اسی ان کی اپنی فرٹرنٹی کیا ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ ہے ان کے ساتھ, ہیومن رائٹس کی وکالت کرتا رہے. ٹھیک ہے, اور پولیٹیکل وجوہات سے اب ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ بریک کا وقت بہتر کرے اور آسانی پیدا کرے. بریک کا وقت ہے, اور آپ بھی اپنے آپ کو تھامیں. آپ نے ماشاءاللہ بڑے حوصلے سے یہ دن گزارے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صبر کی توفیق عطا فرمائے, اور سنوائی بھی ہوگی. عدالتیں جو ہیں ہماری بھارت سنوائی تو کریں گی نا, انصاف تو کر رہی ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک جی. شامی صاحب، سر مذاکراتی کمیٹی کے اختیارات پر سوالات اٹھ رہے ہیں، بدنیتی قرار دیا جا رہا ہے جو ملاقات نہیں ہو رہی ہے، تو کیوں نہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے حکومتی، اس کے ترجمان عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام شامی صاحب. عرفان صاحب، ایک تو آج کا کالا کالم آپ کا پڑھا ہے، آپ نے اپنی والدہ کی یاد میں لکھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. آمین آمین. آپ جیسا قابل فخر سپوت جو ہے اور قوم کو انہوں نے عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین شامی صاحب، بہت نوازش آپ کی دعاؤں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و سلامتی عطا فرمائے. اب یہ بتائیے کہ یہ آج توقع کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے مذاکراتی ٹیم کے ارکان ہیں ان کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، جیل کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن وہ بیچارے انتظار کرتے رہے اور ان کو کوئی کال نہیں آئی، ملاقات ہو نہیں سکی. اب وہ غصے میں تلملا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہوئی ہے؟ شامی صاحب ایسے ہے کہ بنیادی طور پہ یہ معاملات تو وزارت داخلہ دیکھتی ہے. کمیٹی نے بالکل، مجھے اس کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کی اس بات کو تسلیم کیا تھا تمام ارکان نے کہ جی آپ کو ضرور موقع ملنا چاہیے، آپ بات کریں اپنے بانی چیئرمین سے، عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد جو بھی ہدایات ملتی ہیں، بلکہ یہ الفاظ بھی وہاں استعمال ہوئے جو اعلامیے میں لکھے گئے کہ جی ہم نے گائیڈنس لینی ہے، مشاورت کرنی ہے، رہنمائی لینی ہے. تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ ہم سب نے اس پہ حامی بھری تھی، اور یہ بات ہم نے اعلامیے میں بھی لکھ دی تھی کہ ان کو ملاقات کی سہولت فراہم کی جائے گی ان کے اطمینان کے مطابق. ہماری طرف سے جہاں تک مجھے معلوم ہے، اسپیکر صاحب ہی اس کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں، وہ متعلقہ افراد کو اور متعلقہ وزارت کو فیصلہ پہنچا دیتے ہیں جی کہ یہ فیصلہ ہوا ہے آج کمیٹی کا، اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، یا پھر شاید رانا صاحب کرتے ہوں، مجھے یقین نہیں ہے، لیکن اسپیکر صاحب تو بہرحال کرتے ہیں، اور ان کو بھی کوئی شکایت ہوتی ہے تو اسپیکر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. اب اسپیکر صاحب جہاں تک میرے علم میں ہے وہ شاید ملک سے باہر ہیں، ان کی اہلیہ کی علالت کی وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ 13 تاریخ کو شاید واپس آئیں گے، لیکن رابطہ ہوگا ان کا. میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ ملاقات اگر ہم نے طے کیا ہے تو اسے جو بھی متعلقہ حلقے ہیں انہیں کرا دینی چاہیے تھی اب تک، تاکہ معاملات آگے بڑھیں. ایک چیز میں بلا وجہ روک ڈالنا، جس میں کمیٹیاں ایگری کر لیتی ہیں تو کمیٹیوں کا کام مشکل ہو جائے گا. جب کمیٹیاں طے کرتی ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے تو جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیل مینول ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں، انتظامی معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، بٹ اس بات کو اب 4-6 دن گزر گئے ہیں، کافی دن ہیں، تو ملاقات میں تو بالکل اس حد تک پی ٹی آئی کے ارکان کی جو ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں میں ان کو محسوس کر سکتا ہوں. ملاقات کے لیے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. وزیر داخلہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے، انہوں نے تو باقاعدہ، آپ دیکھیں وہ جو یلغار ہو رہی تھی اسلام آباد پر، اس سے پہلے بیرسٹر سیف کو اور بیرسٹر گوہر کو اپنا جہاز دے کر پشاور سے بلایا اور خان صاحب سے ملوایا، اور میرے خیال کے بڑے یعنی وقت گزرنے کے بعد یعنی جیل کے دروازے کھلوائے. تو اب کیا صورت ہے کہ کوئی ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ ملاقات ہو؟ نہیں، میں اس پہ تو شامی صاحب شاید کوئی تبصرہ نہ کر سکوں، ممکن ہے کوئی جینوئن ریزنز ہوں ایسی، لیکن میں تو اصولی سی بات کر رہا ہوں. جس طرح ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو وہ تحریری ضمانت ہمیں دے کے گئے ہیں اس پہ عمل کریں. ہم ہر روز کہتے ہیں جی کہ چونکہ انہوں نے تحریری طور پہ اپنے مطالبات لانے کا وعدہ کیا ہے اس لیے وہ لائیں، وہ پابند ہے. اسی طرح ہم نے جو اگر کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو ہم بھی پابند ہیں، ورنہ تو معاملات آگے چل نہیں سکیں گے. لیکن عرفان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، اور ایسی ملاقات جس کا وہ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ بالکل مکمل رازداری کے ساتھ ہو اڈیالہ جیل میں، جہاں پر وہ آسانی کے ساتھ ایزیلی ان پر کوئی مانیٹرنگ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی دیکھ نہ رہو، اس طرح کی ملاقات ہو جس کے بعد پھر وہ مشاورت کر کے جو بھی وہاں سے کوئی بات بتائیں گے بانی پی ٹی آئی وہ پھر لے کر آئیں گے آپ کے پاس کمیٹی میں. دیکھیں اس میں تھوڑا سا اگر مجھے وقت دیں 1.5-2 منٹ کا تو میں وضاحت کے ساتھ بات کروں گا. جیسے میں نے اصولی طور پہ ایگری کیا کہ ہم نے چونکہ ان سے کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری ہونی چاہیے.
اب جو ان کے مطالبات کی نوعیت ہے اور اس کے تقاضے ہیں اور وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ملاقات تک نہیں رہے ہیں، وہ ملاقات سے تھوڑا سا آگے نکل گئے ہیں۔ وہ ملاقات کے انوائرمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، اس کے ماحول کی بھی بات کرتے ہیں، کوئی اہلکار بھی موجود نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہ اب مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہم نے 20 ملاقاتیں کی ہیں نواز شریف صاحب سے جب جیل میں تھے۔ شامی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیلوں میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح تخلیے میں نہیں ہوتی ہیں، اس کے اندر اہلکار موجود ہوتے ہیں، باوردی اہلکار موجود ہوتے ہیں، سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، جی اتنا ٹائم ہو گیا، جی بس کریں، جی جائیں، جی یہ تو یہ معمولات ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ ان جیل مینول سے ہٹ کے یا جیل کے معمولات سے ہٹ کے کوئی خصوصی اہتمام چاہتے ہیں تو شاید یہ تاخیر جو ہے اس کی وجہ بھی ان کی یہ خصوصی ڈیمانڈ ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک خاص ماحول کے اندر ملاقات چاہ رہے ہیں تو وہ ماحول دینا اب پتہ نہیں جیل مینول کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں شامی صاحب کی توجہ کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ سر یہ کمیٹی ان کی بن گئی تھی دسمبر کے دوسرے ہفتے میں 10-12 تاریخ کو۔ اب یہ کمیٹی بننے سے پہلے بھی ان کی مشاورت ہوئی ہوگی، خان صاحب نے نامینیٹ کیے ہیں بندے، ڈسکشنز ہوئی ہوں گی، کیا مطالبات ہم نے لے کے جانے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی۔ اس کے بعد یہ اسپیکر کے پاس آئے ہیں، اسپیکر نے پھر ہماری کمیٹی بنوائی ہے، پھر گفتگو شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد پہلی کمیٹی جب پہلی میٹنگ ہوئی اس پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ اب ہماری ملاقات ہونی چاہیے تب ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے کہا ہونی چاہیے، وہ ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات سے وہ شاکی ہیں کہ جی وہ ملاقات ایسی تھی کہ کمرہ چھوٹا تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اہلکار بھی موجود تھے، تو ہمیں تو یہ ملاقات منظور نہیں ہے، ایک اور ملاقات۔ دیکھیں جب 14-13 دسمبر کو آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی، آج 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، آپ کیوں نہیں اپنے مطالبات میں واضح؟ آپ کیوں بار بار ان کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو؟ ہمیں تو ایک بار کمیٹی بن گئی ہے، نہ نواز شریف کے پاس گئے ہیں، نہ شہباز شریف کے پاس گئے ہیں، نہ ہم پیپلز پارٹی والے کہیں گے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جو اتھارٹی انہوں نے دی ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جب پہلی کمیٹی بن گئی اس کے بعد آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں تو کیا ہوم ورک کیا ہے آپ نے؟ 1 مہینہ ہونے چلا ہے، ابھی بھی آپ ملاقات کے بغیر اگر کوئی بات نہیں کر سکتے تو آپ 20-25 دن کیا کرتے رہے ہیں؟ مگر عرفان صاحب یعنی وہ جو ہے نا اندلیب شادانی کا شعر، کوئی جرم ہے محبت کہ چھپا چھپا کے رکھیے، کہیں کوئی آ نہ جائے، کہیں کوئی پا نہ جائے۔ اب دیکھیں کوئی آنے جانے پانے والی جو بات ہے شامی صاحب وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اپریشیٹ چلیں ہم کرتے ہیں۔ وہاں جب کمیٹی میں یہ بات ہوئی تو ایک صاحب نے کہا کہ ایک لطیفہ یہ بھی ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں جی کہ ہم کہیں اڈیالہ کے جیل کے اندر کھلی فضا کے اندر ہو، تو کسی نے کہا کہ ایک طرح کی پیشکش جب ہوئی تھی ہمیں تو ہم نے کہا تھا کہ پہلے تو صرف اعلیٰ سماعت لگتا تھا اور کوئی بات کہیں پہنچتی تھی، اب تو باقاعدہ تصویر بھی جائے گی اور ڈرون کے ذریعے جائے گی۔ یہی تو ان کو شک ہے کہ کہیں بعد میں یہ تصویر، یہ آوازیں، یہ کہیں ہاں یہ نہ کہا جائے کہ باہر بھی ہوتی رہے گی۔ اچھا جیل سے باہر بھی، جہاں آپ کے اپنے گھر میں جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ اس کو بھی کان لگے ہوتے ہیں، آڈیو لیکس، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اچھا عرفان صدیقی صاحب، سر آج بھی اس بات پر یعنی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ قائم ہے کہ چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو بھی آئے 13 تاریخ کو آتا ہے، بانی پی ٹی آئی جس طرح کے ٹویٹ جو ہیں وہ کرتے رہیں اپنے اکاؤنٹ سے باہر بیٹھ کے، اسد قیصر جو کہتے رہیں، یا آج جو پریس کانفرنس میں باتیں کی گئی ہیں شفاف انتخابات جلد کرائے جائیں، اس طرح کی باتیں، یہ سب کہتے رہیں، چلتا رہے، لیکن جو مذاکرات ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ماں سوائے اس کے تعطل کا شکار ہے؟ دیکھیں سلمان، ہم نے اصولی طور پہ تو یہ بات طے کی ہے پہلی میٹنگ میں کہ باہر کی حرکیات ہیں ان کو ہم اندر دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے اور اندر کے ماحول کو صاف شفاف رکھیں، لیکن وہ حرکیات یہ تو ہو سکتی ہیں کہ کسی نے کوئی بیان داغ دیا، کسی نے کوئی طنز کر دی، لیکن اگر پی ٹی آئی کے جو کمیٹی کے سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب، وہ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کریں گے تو اس کی اہمیت ذرا بڑھ جاتی ہے، پھر وہ صرف باہر کی چیز نہیں رہ جاتی، وہ کمیٹی کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے، تو آپ یقین جانیے کہ دونوں میٹنگز کے اندر الیکشن نام کا کوئی لفظ زیر بحث بھی نہیں آیا، فارم 47 کا کوئی لفظ زیر بحث بھی نہیں آیا،
यही इसी वजह से हम कहते हैं कि अपने मुतालबात लिख के दे दें ताकि हर रोज आपको पैबंदकारी न करनी पड़े। सर आप तजियाकार भी हैं, क्यों आपको लग रहा है कि हिचकिचा क्यों रही है तहरीक इंसाफ लिख के देने में? यकसू नहीं है, उनके अंदर राय का इख्तलाफ है। कुछ लोग चाहते हैं जी कि हम लिख के दे देंगे तो एक्सप्लॉइट होगा, बाद में कहेंगे एनआरओ मांग रहे। भाई एनआरओ अगर हम कहेंगे तो जुबानी जो आप कह रहे हैं उसको भी हम एनआरओ कह सकते हैं, कहने पे हम आ जाएं तो। अगर हमारी नीयतों पे आप हमले शुरू कर दिए हैं तो हम ये कह सकते हैं ना। शामी साहब ने सियासत देखी है पूरे हमारी तारीख की। आप बताएं कि कौन से मुज़ाकरात होते हैं जब कोई वर्किंग पेपर नहीं होता, कोई कागज नहीं होता, कि मुजीबुर रहमान के 6 निकात हों। PNA ने जो भुट्टो साहब से बात की, उन्होंने अपने मुतालबात की फहरिस्त उनके सामने रखी। हमेशा ऐसे होता है, कोई चीज सामने होगी तो बात होगी, सॉलिडली हम लेके चले जाएंगे। हम ये नहीं होगा कि हम उधर लेके चले जाएं और जुबानी कलामी और पीछे कहें जी हमने तो इलेक्शन भी मांगे थे, फिर कहें जी हमने तो ये भी कहा था कि 47 खोलो। ऐसे इरफान साहब ये तो कहते हैं ना, अब ये भी कहा जा रहा है, बाद मुबस्सर कह रहे हैं कि साहब ये तो टाल मटोल हो रही है, यानी ट्रंप जो हैं उनकी ताजपोशी हो जाएगी तो उसके बाद गेम शुरू होगी, तो उसका इंतजार है। और अभी तो बस ऐसा ही खिलौनों से बहला रहे हैं आपको। शिबली फराज ने आज ये भी कह दिया कि हुकूमत 3-4 महीनों की मेहमान है। चलें अगर ऐसा ही है तो फिर तो बातचीत की जरूरत ही नहीं। जो मेहमान हैं उनसे क्यों आप बात करते हैं? उन 3-4 महीने के आर्जी मेहमानों से मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए क्यों 4 दफा जाते हैं स्पीकर के घर? क्यों उनकी मन्नत समाजत करते हैं कि जी इनसे कहें 4 महीनों के मेहमानों से कि ये कमेटी बनाएं और बैठे हमारे साथ? तो ये तजादात हैं, ये यकसू नहीं हो रहे। और इसकी वजह ये है, इसकी वजह मेरे जहन में ये है, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी है, उनकी बातें भी सुनी है, कॉन्फिडेंस का फुकदान है। हम लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें एतमाद है कि हम जाके बात करेंगे तो हम अपनी बात समझा सकेंगे। उनमें से किसी को ये यकीन नहीं है कि हम जो बात तय करके जाएंगे, अंगूठे लगा के जाएंगे, दुआ करके जाएंगे और उसके बाद कम्युनिके में दर्ज करा के जाएंगे, वो खान साहब के पास जाएंगे तो वो मान लेंगे। ये है वो चीज जहाँ जो उनके अंदर यकीन नहीं पैदा होने जाती, और पैकरे खाकी में जान पैदा नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, यकीन है। चले बहुत बहुत शुक्रिया सर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत सर। बस 2 मिनट हमारे हाँ 2 मिनट रह गए ब्रेक में। हाँ मैंने सर एक तो वो अब जिक्र करना था कि वो एक मुसाफे पे बड़ी जो है वो तनकीद हो रही है, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हाँ जी प्रिंस मोहम्मद से किया, जी हाँ, उस मुसाफे पे बड़ी तनकीद हो रही है। PTI के लोग तो बड़ी बदतमीजी से तनकीद कर रहे हैं। देखें हमारा जो कल्चर है ना, उसका तो तकाजा यह है कि ख्वातीन जो हैं हाथ नहीं मिलाती रिवायती तौर पर मर्दों से। अच्छा। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो तो इस बारे में बड़ी कॉन्शियस थी। अच्छा। और एक दफ़ा यासर फात आए यहाँ एक दफ़ा, तो उनके चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने जाके तैयारे में उनको ब्रीफ किया कि भाई मैडम हाथ नहीं मिलाती हैं तो बराह करम हाथ ना। और यही तरीका है बताने का, बिल्कुल ना। अगर जब वो तैयारे से बाहर आए तो कहा मेरी तो भतीजी है, भुट्टो से बड़े ताल्लुकात थे उनके। अच्छा। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी थे, हाथ बढ़ा दिया आगे। अच्छा। अब मोहतरमा को हाथ मिलाना पड़ा। लेकिन उस वक्त तो सिर्फ PTV था, PTV का कैमरा जो है सही उसमें महफूज हो गई तस्वीर, लेकिन फिर उसको रोक दिया गया कि आप इसको टेलीकास्ट ना करें। अच्छा। और वो तस्वीर टेली हुई। यहाँ भी रोकी जा सकती थी तस्वीर? या रोकनी यहाँ तो चाहिए रोकी अब नहीं जा सकती थी, लेकिन मोहतरमा मरियम साहबा को इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। अच्छा। अब यह है बाद वक़्त होता है, प्रिंस मोहम्मद हैं, बुजुर्ग शख्सियत हैं, अब उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो आप अगर हाथ ना बढ़ाएं थोड़ी सी बदतमीजी हो जाती है। लेकिन यह है कि जो आपका चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है और जो आपका सेक्रेटरी है उसका लाजिम है कि वो पहले ये ब्रीफ कर दे कि वो हाथ नहीं मिलाती हैं। एक बात। दूसरी बात ये, अगर हाथ मिलाना पड़े तो उसका बेहतर तरीका ये है कि वो दस्ताने पहना करें। अच्छा। जब ऐसी क्वीन ऑफ इंग्लैंड जैसे करती नहीं, दस्ताने पहन ले। अच्छा। और दस्ताने से हाथ मिला लें, ताकि असल तो बात यह कि गैर महरम को आपका हाथ छूना नहीं चाहिए। अच्छा। अगर मैं समझता हूँ दस्ताने पहन लिए जाएं तो फिर वो तकाजा पूरा हो। क्वीन ऑफ इंग्लैंड तो इसलिए नहीं पहनती थी। सर ब्रेक कर लेंगे, उनका अपना मामला है। हाँ। हमारा अपना मामला है। और एहतियात जो है, एहतियात लाजिम है और करनी चाहिए। अपने कल्चर की हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔